سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور خبر میں آپ کو دوں بریٹین سے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بریٹین کا وزیر اعظم یعنی رشی سنک، یہ جب سے وزیر اعظم بنا ہے اس کو اپنے ملک کی تو فکر نہیں ہے، یعنی یہ اکثر باہر کے ممالک کی فکر زیادہ رکھتا ہے، یعنی اور دوسرے ممالک کے اندر انٹرفیئر کرنا یہ زیادہ اچھا سمجھتا ہے اپنے آپ کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ اسلام کے جو اسلامک لوگ ہیں اور جو عیسائی جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، وہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ کے بارے میں تو ایک خبر لال ساگر کی کر لیتے ہیں۔ لال ساگر سے خبر یہ آ رہی ہے کہ ہوتیز نے جو حملے کیے ہیں بریٹن کے اوپر، امریکہ کے اوپر، اور جو بھی جہاز وہاں سے گزر رہے ہیں جو اسرائیل کی مدد کے لیے جا رہے ہیں ان کے اوپر حملے کیے ہیں۔ تو امریکہ اور بریٹن ہوتیز کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے جو پانی کے اندر لال ساگر کے اندر کیبل نیٹ ورک نظام، جو بہت بڑا نیٹ ورک کا نظام آ رہا ہے، اس کو ڈیمیج کیا ہے۔ یعنی بہت بڑا، جو ایک بہت بڑا، شاید جو جانتے ہیں یوٹیوب وغیرہ دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پانی کے اندر نیٹ ورک کا کتنا بڑا نظام ہے۔ تو اس کے اندر جو نیٹ ورک کا نظام ہے، نیٹ ورک کی لائنیں ہیں، اس کو تباہ کرا ہے، یعنی یہ ہوتیز نے کیا ہے۔ لیکن ہوتیز کا یہ اعلان آیا ہے کہ ہوتیز نے کہا کہ ہم ان لائنوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے، ہم صرف اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں جو جہاز امریکہ کے، بریٹن کے اور جس ممالک کے بھی ہیں جو اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں، ان جہازوں کو ہم نقصان پہنچائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم کسی لائن وغیرہ کو، یعنی انٹرنیٹ کی لائن کو یا کسی بھی لائن کو ہم نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ہم صرف امریکہ، بریٹن اور جو ممالک اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں اس جنگ میں، ہم ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ ہانگ کانگ کی ایک بڑی کمپنی نے خبر دی ہے کہ لال ساگر کے اندر ان کی 4 بڑی کیبلیں، یعنی کمیونیکیشن کیبلیں بری طریقے سے تباہ ہو گئی ہیں۔ تو ہوتیز نے اس کا منع کرا ہے کہ ہم نے کسی کیبل کو، یعنی کسی ایسی چیز کو ہم نے نقصان نہیں پہنچایا، ہم صرف بریٹن اور جو جہاز اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں ہم ان کو پہنچائے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ جو میزائلوں سے حملے کیے جا رہے ہیں جہازوں کے اوپر، ہو سکتا ہے اس کی زد میں آ کر وہ کیبلیں خراب ہو گئی ہوں، یعنی پوری ختم۔ ہانگ کانگ نے جو خبر دی ہے کہ یہ ہماری جو 25% کیبلیں ہیں، یعنی 4 بڑی کیبلیں اس کو کمیونیکیشن کی، یہ بالکل ختم ہو گئی ہیں، یعنی ٹوٹ گئی ہیں۔ اب اس کو جوڑنے کا خرچہ یہ بھی آسان نہیں ہے، لاکھوں میں، کروڑوں میں نہیں، بلکہ اربوں روپے میں۔ جو کمیونیکیشن کا جانتے ہیں، میں نے بتایا جو یوٹیوب وغیرہ یہ کس طریقے سے کام ہوتا ہے، ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے بتایا کہ اس کا اربوں روپے میں خرچہ ہوتا ہے جو پانی کے اندر، اور یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ پانی کے اندر اپنی جان کے اوپر کھیل کر یہ کام کیا جاتا ہے، جو لائنیں بچھائی جاتی ہے پانی کے اندر کمیونیکیشن کی۔ شاید آپ کو پتا ہو کہ دنیا بھر کے اندر جب بقرعید آتی ہے یا پھر کوئی ایسے تہوار آتے ہیں تو اس میں گوشت کھایا جاتا ہے۔ اب سب سے زیادہ جو گوشت کھایا جاتا ہے وہ یہ بہت سے لوگوں کی طرف سے وہ کہا جاتا ہے کہ جو گائے وغیرہ کا گوشت ہوتے ہیں یہ مسلمان بہت لوگ کھاتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو سب سے زیادہ یہ گائے کا گوشت وغیرہ ہے یہ یہودی لوگ۔ خیر، اس خبر کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سب سے زیادہ جو گائے وغیرہ کا گوشت ہوتا ہے یہ یہودی لوگ بہت کھاتے ہیں۔ خیر، یہ تو سور، کتا وغیرہ سب ان کے لیے حلال ہے، لیکن یہ گائے کا گوشت، یعنی ہندو لوگ جو کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ہمارے مسلمان ہیں یہ لوگ بہت ہمارے گائے کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو خیر یہ نہیں، یہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، یہ تو ہمارے لیے رب کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ لیکن میں آپ کو خبر یہ دینا چاہتا ہوں کہ آسٹریلیا نے پچھلے دنوں اپنے جہاز روک لیے تھے کسی لال ساگر کی وجہ سے، تاکہ اس پہ کہیں حملے نہ ہو جائے۔ لیکن اب آسٹریلیا اپنا ایک جہاز اس نے بھیجا ہے جس میں تقریباً 14,500 جانور یہ اسرائیل کی طرف روانہ کیا ہے، جس میں 14,500 جانور یہ اسرائیل جائیں گے اور اس کو کاٹ کر کھایا جائے گا۔ تو یہ یہودی لوگ بھی اپنے کھانے کے اندر گوشت کو بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ آ رہی ہے کہ کینیڈا کے اندر ایک بل پاس ہو رہا ہے جس کا وہ ہے C-367، یعنی اس قانون کے اندر، یعنی کوئی بھی عیسائی
یہودیوں کے خلاف اگر کچھ بولتا ہے، یعنی یہودیوں کا ویڈیو اتنی ہی ہوں گی۔ خیر انشاءاللہ کل کوشش کریں گے، پھر کل نئی ویڈیو آپ کو اور نئی خبریں غازہ کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے دی جائیں، اور بالخصوص ہم یہی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔